آیت اور روایت کو یعنی کتاب و سنت کو نص کہتے ہیں اور اس کے جمع کو نصوص کہتے ہیں. اس کے اقسام ہیں. اقسام نصوص 4 ہیں: قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ. قرآن پاک کی ہر آیت قطعی الثبوت ہے اور ہر وہ حدیث جو تواتر کے درجے کو پہنچے ہو یعنی حدیث متواترہ قطعی الثبوت ہوتی ہے. اگر معنی کا احتمال نہ ہوا، ایک ہی معنی ہو، تعویل کی گنجائش نہ ہو، تو قطعی الثبوت کے ساتھ ساتھ آیت یا روایت قطعی الدلالہ بھی ہوگی. اگر قطعی الدلالہ ہوئی تو اس سے 3 چیزیں ثابت کریں گے. اگر یقین کا فائدہ دیتی ہے تو عقیدے پر استدلال کیا جائے گا، اور اگر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت یا اس روایت میں تو اس کا کرنا فرض قرار پائے گا. اور اگر کسی شے کے سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اسی سے حرام پر اس کی حرمت ثابت کی جائے گی اور حرام پر استدلال کیا جائے گا. جیسے قرآن پاک کی آیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس صورت میں جتنی آیتیں ہیں اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے تو عقیدے پر اس سے استدلال کیا گیا. جیسے اور اگر کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کا کرنا فرض قرار پائے گا. جیسے رمضان کے روزے سے متعلق جو آیت ہے وہ آیت قرآنی ہونے کی وجہ سے قطعی ثبوت ہے اور معنی میں احتمال نہیں ہے، اس لیے قطعی دلالہ بھی ہے. اس لیے رمضان کے روزے فرض ہیں. جیسے سود کی حرمت جس آیت میں بیان کی گئی ہے آیت قرآنی ہونے کی وجہ سے قطعی ثبوت ہے اور معنی میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے قطعی دلالہ ہے اور سود کا لینا حرام ہے. اگر آیت قرآنی یا حدیث متواتر قطعی ثبوت تو ہوتی ہے لیکن ہر قرآن پاک کی آیت قطعی دلالہ نہیں ہوتی، ہر حدیث متواتر قطعی دلالہ نہیں ہوتی. جب معنی میں احتمال ہو جائے، ایک سے زائد معنی ہو جائیں، تعویل کی گنجائش نکل جائے تو وہ قطعی دلالہ نہ ہو کر ظنی دلالہ ہو جاتی ہے. اور جب ظنی دلالہ ہو جاتی ہے تو اس سے فرض اور حرام اور عقیدہ نہیں ثابت کیا جائے گا بلکہ واجب اور مقروء تحریمی ثابت کی جائے گی. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے فصل لربک وانحر، اس میں قربانی کا بیان ہے. یہ آیت قرآنی ہونے کی وجہ سے قطعی ثبوت ہے لیکن معنی میں احتمال ہے، اس لیے یہ ظنی دلالہ ہے اور قربانی کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے مسئلہ الخفین کی حدیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے قطعی ثبوت ہے لیکن معنی میں احتمال ہے، اس لیے ظنی دلالہ ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت میں معنی کا احتمال ہے، اس وجہ سے اس آیت سے امام کے پیچھے قیام کرنے کو مکروہ ثابت کیا گیا ہے اور خاموش رہ کر سننا واجب ہے. تو قطعی ثبوت ظنی دلالہ سے واجب اور مکروہ تحریمی ثابت ہوتی ہے. اگر حدیث تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی، خبر واحد ہے، تو ہر خبر واحد حدیث ظنی ثبوت ہوا کرتی ہے. حدیث خبر واحد ہے یعنی ظنی ثبوت ہے اور معنی میں کوئی احتمال نہیں ہے تو قطعی ثبوت ہوگی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آگاہ ہو جاؤ اس سال کے بعد کوئی مشرک کوئی کافر حج نہیں کر سکتا ہے اور کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا خانہ کعبہ کا. یہ خبر واحد ہونے کی وجہ سے قطعی ظنی ثبوت ہے لیکن معنی میں کوئی احتمال نہیں ہے، اس لیے قطعی دلالہ ہے. کبھی ایسا ہے کہ حدیث خبر واحد ہے لیکن معنی میں بھی احتمال ہو گیا. جیسے حدیث میں ہے جمعہ کے پہلے 4 رکعت جو ہم لوگ سنت پڑھتے ہیں، وہ حدیث تواتر کے درجے کی نہیں ہے بلکہ وہ خبر واحد ہے، اس لیے ظنی ثبوت ہے. معنی میں احتمال ہے، جب معنی میں احتمال ہو گیا تو قطعی دلالہ نہ ہو کر وہ ظنی دلالہ ہو گئی. یہ 4 اصول جو یہاں بتلائے گئے ہیں، یہ اصول اگر آپ کے ذہن میں رہا تو باطل فرقوں کے بہت سے سوالوں کے جوابات آپ خود ہی دے لیں گے.